زینت محفل علماء، مشائخ، بزرگان دین، بالخصوص یادگار اسلاف استاذ القراء والحفاظ جناب حافظ اللہ داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ القراء والحفاظ جناب قاری رحمت اللہ حسنی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد منیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جتنے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ان بازم وچ حاضر ہیں، خلاق عالم سب دا آمنا مل بہمنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما لے۔ ماہ شعبان المعظم ہے، اس مہینے دے اندر امام الائمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات، آپ دا عرس مبارک اس مہینے دے وچ تھیلے۔ یہ وہ عظیم امام ہے جس نو کم و بیش ان دنیا تو وصال کیتے پردہ کیتے 1300 سال تھی۔ 1300 سال تو امت جنہ دا فیضان گھن کے آج تقسیم کریں دی پہ تو ہاری ساری نماز فقہ حنفی دے مطابق، روزہ فقہ حنفی دے مطابق، نکاح جملہ معاملات جڑے ایسا شریعت دے ادا کریں دے ہیں یہ فقہ حنفی دے مطابق 4 فقہ ہیں یہ امت دے اندر رائج جڑی معتبر اور متداول ہیں۔ ایک فقہ حنفی، دوسری فقہ شافعی، تیسری فقہ مالکی اور چوتھی فقہ حنبلی۔ انہاں 4 فقہ دے وچوں جڑی سب تو زیادہ روح زمین دے اتے غالب فقہ ہے، یعنی سب تو زیادہ کثرت ہے پوری دنیا دے اندر، او فقہ حنفی ہے۔ آج دی اس بازم دے اندر اس عظیم امام دا ذکر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر سماعت کریں دے ہیں۔ ضرورت این وجہ تو درپیش ہے کہ آج موبائلان دے ہوتے ایمیں چھوٹے جائیں جنہاں دے علمی اوقات ریت دے ایک ٹپے تو بعد ختم ہے، تو او امام اعظم ابو حنیفہ دے ہوتے بات کریں دیں جڑے 1300 سال پہلے علم و فن دا او عظیم شجر لائے نے، صدیاں بیتن تو بعد بھی جنہ فیضان آج تک مکہ کوئے نے۔ تو دوستانوں خبر ہونی چاہیے تھی کہ آسان جس امام دے متبع ہیں اس امام دی شان کتنی بولا۔ سب تو پہلے نام مبارک سماعت فرماؤ۔ آپ دا نام ہے نعمان، آپ دے دادا جان دا نام ہے، آپ دے بابا دا نام ہے ثابت، آپ دے دادا دا نام اسلام قبول کرن کو لو پہلے ہے زوتا، اسلام قبول کرن تو بعد آپ دا جڑا نام رکھا گئے نعمان، آپ دا نام بھی نعمان تے دادے دا نام بھی اسلام قبول کرن تو بعد نعمان ہے، پر دادا انہاں دا نام ہے مرزبان۔ پوری آپ دا نسب بن دے نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان۔ یہ او نسب نامہ ہے جڑا آپ دے پوترے امام اعظم ابو حنیفہ دے پوترے اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ نے خود لکھ کے امت کو دسایا۔ اور دور مبارک کیڑا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ دے دادا جان حضرت نعمان نے دور پاتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اصل فارسی النسل ہے، ہجرت کر کے کوفہ تشریف گیا ہے، اور کوفہ دی سرزمین جس نو آباد کرن والی ہستی جس نے کوفہ دی سرزمین کو آباد کیتے، اس نو شہر بڑھائے، اس نو علمی میدان بڑھائے، وہ ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ سب تو پہلے شہر کوفہ کو آباد کرنے والے آپ،
اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو علمی صلاحیت دے حوالے دے نال آپ نے کو دار الخلافہ بڑھائے. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے دادا جان ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے نال قریبی مراسم رکھ دے. آپ دی بارگاہ وچ حاضر تھیندے ہیں، تحفے تحائف بھی پیش کرندے ہیں. جس وقت آپ دے بیٹے حضرت ثابت پیدا ہوئے تے حضرت نعمان اپنے بیٹے ثابت کو گھن کے امام اعظم ابو حنیفہ دے والد کو گھن کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ حاضر تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک انہاں دی پیشانی دے اتے رکھا اور دعائے برکت فرمائی. اور امام اعظم ابو حنیفہ دے پوترے فرمیندن کہ سا کو یقین ہے اے برکت مولا علی دی دعا دی ہے کہ اللہ نے اس خاندان کو ابو حنیفہ جیسی شخصیت عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر ابتدائی حالات دے متعلق بات کیتی وجہ، آپ دے خاندان دا پیشہ تجارت ہے، آپ بھی ابتدائی قدم جڑا ہے تجارت وچ رکھے. کوفہ دی سرزمین ہوئے، آپ جس مقام تو بازار دی طرف گزرتے ہیں نا، چڑھ دی جوانی، امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر گلی دے وچ آندا ہے، اس رستے دے تے آندا ہے. روز آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو بغور لے دے ہن، مومن نور فراست دے نال لے دے. آپ نے ایک نمہار روکا امام اعظم ابو حنیفہ کو، فرمایا بچے کیڑے پاسے روز تشریف گنویندے میں؟ عرض کی تھی بابا جان اے سامنے بازار ہے، میں اس تے فلانی دکان ہے، میں اندر تجارت کریں. امام شابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے اپنا وقت ضائع نہ کر، تیرے اندر علم دا ایک نور نظر آتا ہے، علم دی ایک گہرائی نظر آتی ہے. جاؤ علماء دی محافل اور مجالس دے وچ ون کے باؤ قرآن و حدیث دا علم حاصل کرو، میں کو تھوڑے اندر علم دا نور اور ان دی گہرائی نظر آتی. آپ فرمیدن امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات میرے دل دوتے اثر کر گئی. میں تجارت کو ترک کیتا اور کوفہ دی سرزمین دوتے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیتا. اور کوفہ دی سرزمین کیڑی سرزمین جتا 1500 صحابہ دا مسکن ہے. یعنی کوئی زمین ہو دی ہے کہ جتا آقا میں نے ایک صحابی آئے، کئی شہرن جتا 2 صحابہ پہنچے. کوفہ دی سرزمین کیا ہے جتا 1500 صحابہ کرام دا مسکن رہا. علم و فن دے اعتبار نال یہ سرزمین قرآن و حدیث دا محور اور مرکز بن گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلا جڑا آپ نے ابتدا کی تھی علم کلام. علم کلام وہ علم ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات اور صفات دے متعلق باز کرے. جڑا علم ساکو نسیندے کہ خدا ہے، اور سارے نال جو کوئی بات کرے کہ خدا ہے تے دلیل کیا ہے؟ اصل دلیل علم کلام دے ذریعے دے. علم کلام وہ عظیم علم ہے جس دے ذریعے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے منکر کو، اللہ تعالیٰ دے وجود دے منکر کو اسا دلیل دے. اور این شہر واسطے وڈی اعزاز کی غالب ہے، این ضلع واسطے کہ این سرزمین ہوتے ایک عظیم ہستی علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی نور اللہ مرقدہ قریشی چشتی، آپ دا مزار مبارک ہے. 270 علوم دوتے دسترس. آپ نے علم کلام دوتے کتابہ لکھی. آج جڑی بنیادی کتاب علم کلام دوتے درس نظامی دے وچ عالم پڑھ دے پہن وہ عقائد نصفی ہے. عقائد نصفی دی شرح لکھی گئی علامہ سعد الدین تفتزانی نے لکھی، جس نو آقا میں نے شرح عقائد نصفی. یہ او کتاب ہے جس نو ہر عالم پڑھ دے، اس تو بعد
وہ علمی میدان دے وچ قدم رکھ دے. این کتاب دی ایک وضاحت دی ضرورت ہے شرح، کیونکہ اے تسا این بات دے واقف نہیں وے کہ وہ کتنا اوکھی بات ہے، وہ کتنے مغلق مضامین ہیں. اون شرح قید نصفی دی وقت شرح دی ضرورت ہے کہ کوئی صاحب علم قلم اٹھاوے جڑا ان دی وضاحت پیش کرے تے امت دے عقیدے دی حفاظت تھی سی، کیونکہ عقیدہ تو سب تو پہلے کتوں شروع تھی سی لا الہ. سمجھ آندی پہ باقی تو ساری بات بعد اچھا سی. اور عقیدے دی حفاظت واسطے جڑا سب تو پہلے بات شروع تھی منی ہے اسے مقام پر تھی. اور اندے ہوتے بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھائے، لیکن مقدر ہی سرزمین دا جا گئی. اس سرزمین ہوتے تشریف فرما ہومن والی ہستی علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے النبراس. اس کتاب دے لکھن تو بعد دنیا نے اس بات کو تسلیم کیتا کہ شرح قید نصفی دی وضاحت کرنے والے بڑے آئے، لیکن جس انداز نال علامہ عبدالعزیز پرہاڑ بھی کیتی ہے این انداز دی شرح کوئی نہیں بیان کر سکتا. جلے عقیدے دے ہوتے بات نہیں سی نا لا الہ الا اللہ، ایک کہیں سمجھامنے تو آپ عالم سمجھے سی. یہ بات سب کو سمجھاون والا کون ہے؟ عالم ہے. لیکن عالم کی تو سمجھ سی عالم جلے اس بات دو تیاسی عقائد نصفیہ دی شرح علامہ سعد الدین تفتزانی دی کتاب وقت اون دی شرح النبراس میں کہ صرف ایک کتاب ضلع کوٹا دو وچ نہیں، صرف پاکستان وچ نہیں، عرب و عجم میں جتنا بھی مسلمان آباد ہیں پہ انہاں کو کتاب دی موجودگی علامت ہی پئی کہ الحمدللہ این زمین دا فیض پوری دنیا وچ عام تام ہے. دنیا کو خبر نہ ہوئے نا، وہ کچی جائیں قبر کو دیکھ کے تو سمجھ دے کہ بزرگ گئی دنیا تو پردہ کر کے بابا ہی پہ. میں کہ بابے اینے چھوٹے نہیں، یہ بابے تے شاید کوئی نہیں. میں کہ آپ تو صحیح بابے کو پاڑا بھلا میں تیرے کو پوچھتا بابے کیڑی شے ہیں؟ بند کمریاں دے وچ بہ کے آکھنا سوکھا ہے کہ بابے کوئی شے نہیں. جلے میدان لگے تو کہیں بابے دی کتاب سامنے رکھ کے پڑھ بھلا میں تیرے کو پوچھتا ہے بابا کون نہیں. سمجھ آنی پی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلا جڑا قدم رکھے علم کلام وچ رکھے. وہ وقت علم کلام کتابی صورت اس کو نہ یہ کتابہ نن ہوں دیا، یہ سینہ در سینہ منتقل تھی جانو. آپ نے سب تو پہلے علم کلام پڑھا. علم کلام پڑھنے تو بعد اس دور دے اندر جڑے دہری ہیں اللہ تعالیٰ دے وجود دے منکر، آپ نے انہوں دے نال مناظرے کی تر. اور آپ سمجھتے ہو سو کہ این وقت کوئی نہ ہو سکتا، این وقت اللہ تعالیٰ دے وجود دے منکر جڑے ہیں وہ زور پکڑے دے پائے. اتھا دنیا کیا ہے ایک بین لڑی پہ اور میں کہ آپ کھول دشمن سر تے پہنچ گئے. دنیا اللہ تعالیٰ دے وجود دا انکار پہ کرے دے تو اتھا مولی ایک بین خلاف تقریر اتر اگر تھوڑا آنکھ کھولو دشمن اور سر دے ہوتے آگے اے آپس سے بھیڑ دے وقت گزار چھوڑے. اور این وقت فتنہ تو سے کیا سمجھ دے پہ باہر ملکہ میں توارے پاکستان دے اندر ایک خاصی ایسا ٹولا بہت بڑا گروہ پیدا ہو چکے کہ جڑا اللہ تعالیٰ دے وجود دا منکرے وہ دے اللہ ہے ہی کوئی نہ کہتے بیٹھے. یہ بات علم کون پڑھ سی؟ یہ علوم ہم جڑے مدارس دے وچ بہ کے دنیا علماء پیدا تھیندے پین، یہ علماء اٹھتے ہیں جڑے دنیا کو دلیل دیں کہ خدا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے علم کلام پڑھے. علم کلام پڑھن تو بعد آپ نے انہاں لوگوں دے نال مناظرے کیتے جڑے خدا دے وجود دے منکر ہیں. اور آپ کو تھوڑا جی بات سمجھاون واسطے ایک بات سنا چھوڑ تھکے تو نہ ہو بیٹھے. آپ ایک دہریے دے نال مناظرہ ہے. دہریے نے چیلنج کیتا ہے کہ این وقت مسلمانہ میں کوئی تکڑا عالم ہوئے تو میرے سامنے گھنو مقابلہ. وہ عقل تے لاجک دے ہوتے دلائل قائم کرے. عقل
اندے ذہن اور لاجک دے مطابق عقل دے مطابق بات ہے کہ کوئی کو شکست دے ہی نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ نال مناظرہ طے ہو گیا. چڑھتی جوانی ہے انہاں کے بچہ کیا مناظرہ کرے سی. یہ آسی بھی کون اتفاق جس مقام دے مناظرے دی جگہ مقرر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت مقرر دے آپ نہیں پہنچے. اس مناظرہ کہا کہ میں تو کو آکھا نہیں نہ آسی. انہاں کے آلے وقت باقی ہے. مناظرے دا ٹائم جڑا مقرر ہے ختم نہیں ہویا. ممکن ہے وقت کے اندر خود تشریف گنا میں انتظار جاری ہے. جلے وقت ختم تھیون والا ہے کچھ ٹائم باقی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. اس بندے نے سوال کیتا اس مناظر نے کہ اے ابو حنیفہ کیا تو آپ کو وقت کی خبر نہیں؟ آپ نے فرمایا خبر ہے. وقت اتنی تاخیر نے نال کیوں آئے رہے؟ فرمائیں میں دریا تو پار ہم میں آمڑا ہی مناظرے دی خاطر میں جلے دریا تو پہنچا کشتی روانہ ہو چکی ہے. کوئی اور ساز و سامان اسباب موجود کوئی نہ ہن جہن دے ذریعے میں دریا دے پار آ سکا. میں انتظار دے دریا دے کنارے دوتے بیٹھا ہم نہ کشتی آئی پریشان بیٹھا. اچانک ایک درخت آپ کٹیج گئے. کٹیج کے زمین دوتے ڈٹھے ولاؤ درخت دے پھٹے بھی خود بخود بڑھے. کوئی بڑا بڑا لابی ولاؤ پھٹے خود بخود جڑم. کشتی تیار تھی ولاؤ جلے کشتی تیار تھی کہ آپ کہیں کو دھکا کو نہیں لایا. پانی دے وچ لہر وہ کو چلاون والا کوئی کو نہ ہے. میں وہ دے وچ بہتیا وہ خود بخود چل دی ہوئی. جیڑی جاہتے میں لامنا ہائی اتھا کہ میں کو لہا گئی. اس دہری مناظر نے آکھا کہ ابو حنیفہ ایک تاخیر دے نال آئے ایک تا دیر کر کے آئے ہوئے. بلا گال او پہ کریں دے وے جڑی عقل سمجھ نہیں آندی. کہیں دے کٹے بغیر کداں درخت نہیں کٹیں دے. کہیں دے بڑھائے بغیر پھٹے نہیں بڑھ دے. کہیں کاریگر دے جوڑے بغیر کشتی تیار نہیں تھی دی. کہیں ملاح دے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. یہ سارا کیویں تھی گیا؟ یہ عقل وچ بات نہیں آ سکتی. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مناظرہ تا سجد گئے. سمجھا نہیں پئی ہوا کہ حالت آپ دے آمن دے ہوتے بات تھی نہیں پئیے. مناظرے دی طرف تا سالے آئے کوئی نہیں. فرمایا یہ تا آدھا پیامے کہ خدا کوئی نہیں. میں تو کوئی سمجھامنا ہی خدا ہے. اگر کوئی درخت کہیں کٹن والے دے بغیر نہیں کٹی سکدا. کہیں بڑھاون والے دے بغیر پھٹے نہیں بڑھ سکتے. کہیں کاریگر دے بغیر کشتی تیار نہیں ہو سکتی. کہیں ملاح دے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. یہ چھوٹا جیا نظام کہیں بڑھاون والے کہیں جلاون والے دے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ساری کائنات کہیں بڑھاون والے دے بغیر کیویں بنی کہیں چلاون والے دے بغیر کیویں چلتی.